بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کے کچھ اہم ترین پہلو ایسے ہیں جو آج دن تک عام پاکستانیوں کی نظروں سے اوجھل ہیں، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پوشیدہ حقائق پاکستان کی نوکر شاہی کو ہاضم ہی نہیں ہوئے تھے۔ حتیٰ کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں ایسی معلومات جو ان کی ہمشیرہ فاطمہ جناح نے اپنی کتاب میں لکھیں، وہ بھی سینسر کر کے ریکارڈ سے غائب کر دی گئی۔ یاد رہے کہ فاطمہ جناح نے اپنے بھائی کے انتقال کے بعد ایک کتاب مائی بردر لکھی، لیکن اشاعت سے قبل اس کے کچھ صفحات غائب کر دیے گئے، جن میں بانی پاکستان کے حوالے سے چند ہوشربہ حقائق بیان کیے گئے تھے۔ مادر ملت کی کتاب کو سینسر کرنے والوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ حذف شدہ صفحات نظریہ پاکستان کے خلاف تھے، اس لیے انہیں کتاب سے نکال دیا گیا۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ پاک و ہند کی تاریخ نویسی ہمیشہ سے مستند ہونے کی بجائے متنازع رہی ہے۔ عموماً تاریخ نویسی کا عمل راجوں مہاراجوں اور بادشاہوں کے پیشہ ور مورخین ان کے دور میں کرتے تھے۔ اس طرح لکھی جانے والی تاریخیں ہمیشہ مدح سرائی سے بھرپور ہوتی تھیں۔ یہ تاریخیں عوامی تاریخیں نہیں ہوتی تھیں، بلکہ ان میں فقط حکمرانوں کی فتوحات، سخاوت اور نام نہاد کارناموں کا ذکر ہوتا تھا۔ دور قدیم میں اس طرح کی تاریخ نویسی کی وجہ بالکل واضح تھی کہ حکمران یہ سمجھتے تھے کہ ان کے تمام کارنامے عقل و فہم کا عالی شان نمونہ ہیں۔ لیکن یہ سلسلہ صرف دور قدیم تک محدود نہیں رہا، بلکہ دور جدید میں بھی حکمران ایسی تاریخیں اور سوانح عمریاں لکھواتے ہیں جس میں صرف ان کے کارناموں کا ہی ذکر ہوتا ہے۔ سابق فوجی عامر ایوب خان کے دور میں ایک ادیب نے ایک ناول لکھا اور چھپوانے کے لیے پبلشر کے پاس لے گیا، لیکن اسے سخت مایوسی کا شکار ہونا پڑا جب تمام پبلشرز نے انہیں بتایا کہ ان کا ادارہ صدر ایوب کی کتاب جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، فرینڈز ناٹ ماسٹرز چھاپ رہے ہیں، اور ناول چھاپنے کے لیے ان کے پاس بالکل وقت نہیں ہے۔ بڑی کوششوں کے بعد انہوں نے ایک چھاپے خانے کے مالک کو کتاب چھاپنے کے لیے تیار کر لیا، لیکن پریس کے مالک نے شرط یہ رکھی کہ کاغذ کا بندوبست مصنف خود کرے۔ اب موصوف کاغذ کی تلاش میں نکلے تو کاغذ فروشوں کا جواب یہی تھا کہ کاغذ صدر ایوب کی کتاب کے لیے ہی دستیاب ہے، اس کے علاوہ کسی اور کتاب کے لیے ناپید ہے۔ بڑی مشکل سے انہوں نے کاغذ کا بندوبست بھی کر لیا اور یوں کتاب چھپ گئی۔ چھپنے کے بعد جب انہوں نے کتب فروشوں سے کتاب کی فروخت کے لیے رابطہ کیا تو ان کا جواب یہی تھا کہ ان کی دکان اس وقت صرف صدر ایوب کی کتاب سے سجی ہوئی ہے اور وہی فروخت ہو رہی ہے، کسی اور کتاب کی فروخت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ موصوف مصنف نے مایوس ہو کر تمام کتابیں اپنے چھوٹے سے گھر میں رکھ دیں۔ ان کی بیگم نے کچھ عرصے تک تو کتابوں کے انبار کو برداشت کیا، لیکن کچھ ہی عرصے بعد روز مطالبہ کرنا شروع کر دیا۔ ایک تو گھر پہلے ہی چھوٹا سا ہے اور اس میں بھی آدھی جگہ کتابوں نے گھیر رکھی ہے۔ روز روز کے جھنجھٹ سے تنگ آ کر آخر حضرت کتابیں لے کر پرانی کتابوں کے بازار اور ریگل چوک پہنچے۔ یہ ان کے لیے آخری صدمہ تھا جب پرانی کتابیں فروخت کرنے والوں نے بھی ٹکا سا جواب دے دیا کہ اس وقت وہ صرف صدر ایوب کی کتاب ردی میں بیچ رہے ہیں، کسی اور کتاب کی گنجائش نہیں ہے۔ اس طرح کی کتابوں کا یہی حشر ہوتا ہے۔ ہاں، تو ہم ذکر کر رہے تھے محمد علی جناح کی موت و حیات کے حوالے سے۔ ان کی ہمشیرہ محترمہ فاطمہ جناح نے ایک کتاب مائی بردر یعنی میرا بھائی لکھی، لیکن اشاعت سے قبل اس کے چند صفحے غائب ہو گئی۔ یہ کارنامہ قائد اعظم اکیڈمی کے روح رواں کہلوانے والے شریف المجاہد مرحوم نے انجام دیا تھا۔ اس معاملے میں شریف المجاہد نے بتایا تھا کہ چونکہ وہ صفحات نظریہ پاکستان کے خلاف تھے، اس لیے کتاب سے حذف کر دیا گیا۔ ان صاحب کو بھی اپنے اس عمل پر کوئی تعصب اور شرمندگی نہیں تھی۔ جب انہیں بتایا گیا کہ وہ صفحات تو قدرت اللہ شہاب نے اپنی کتاب شہاب نامہ مطبوعہ سن 1988 میں چھاپ دیے ہیں، تو کہنے لگے کہ مادر ملت کی کتاب کا مواد حذف کروانے میں تو قدرت اللہ شہاب نے بنیادی کردار ادا کیا تھا۔ آئیے اب ان حذف شدہ صفحات پر نظر ڈالتے ہیں۔ مادر ملت کی کتاب میں بیان کردہ پہلا واقعہ جولائی سن 1948 کا ہے، جب قائد اعظم علالت کی وجہ سے علاج اور آرام کے لیے زیارت تشریف رکھتے تھے۔ محترمہ فاطمہ جناح نے لکھا کہ جولائی کے آخر میں ایک روز وزیر اعظم نوابزادہ لیاقت علی خان اور سیکرٹری جنرل مسٹر محمد علی اچانک زیارت پہنچ گئے۔ ان کے آنے سے پہلے کی کوئی اطلاع نہیں تھی۔ وزیر اعظم نے ڈاکٹر الہی بخش سے پوچھا کہ قائد اعظم کی صحت سے متعلق ان کی تشخیص کیا کہتی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ انہیں مس فاطمہ جناح نے یہاں بلایا ہے، اس لیے وہ اپنے مریض سے متعلق کوئی بات صرف اور صرف انہی کو بتا سکتے ہیں۔ نواب صاحب نے زور دیا کہ وزیر اعظم کی حیثیت سے میں قائد اعظم کی صحت سے متعلق متفکر ہوں۔ ڈاکٹر نے ادب سے جواب دیا، جی ہاں بے شک، لیکن میں اپنے مریض کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں بتا سکتا۔ جب مس فاطمہ جناح نے قائد اعظم کو وزیر اعظم کی آمد کی اطلاع دی تو وہ مسکرائے اور فرمایا کہ تم جانتی ہو وہ کیوں آئے ہیں، وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میری بیماری کتنی شدید ہے اور میں مزید کتنا عرصہ زندہ رہ سکتا ہوں۔ تم نیچے جاؤ اور پرائم منسٹر سے کہہ دو کہ میں انہیں ابھی ملوں گا۔ مس فاطمہ جناح نے کہا کہ اب کافی دیر ہو گئی ہے، کل صبح ان سے مل لیں۔ انہوں نے کہا نہیں، انہیں ابھی آنے دو اور بچشمے خود دیکھ لینے دو۔ وزیر اعظم آدھے گھنٹے کے قریب قائد اعظم کے پاس رہے۔ اس کے بعد جب مس فاطمہ جناح اندر گئی تو قائد اعظم بے حد تھکے ہوئے تھے۔ انہوں نے کچھ جوس مانگا اور پھر چودھری محمد علی کو اپنے پاس بلایا۔ سیکرٹری جنرل 15 منٹ تک قائد اعظم کے ساتھ رہے۔ اس کے بعد مس فاطمہ جناح دوبارہ قائد اعظم کے کمرے میں گئیں اور پوچھا کہ کیا وہ جوس یا کافی پینا پسند کریں گے۔ قائد اعظم نے جواب نہ دیا کیونکہ وہ کسی سوچ میں ماہر تھے۔
अब डिनर का वक्त आ गया था। कायद आज़म ने मिस फातिमा जिन्ना से फरमाया, बेहतर है तुम नीचे चली जाओ और उनके साथ खाना खाओ। मिस जिन्ना ने इसरार किया कि नहीं, मैं आपके पास ही बैठूंगी और यहीं खाना खा लूँगी। कायद आज़म ने कहा, नहीं, ये मुनासिब नहीं, वो यहाँ पर हमारे मेहमान हैं, जाओ और उनके साथ खाना खाओ। मिस फातिमा जिन्ना लिखती हैं कि खाने की मेज़ पर उन्होंने वज़ीर आज़म को बड़े खुशगवार मूड में पाया। वो पुरमज़ाक बातें करते रहे, जबकि मिस फातिमा जिन्ना का अपना दिल अपने भाई के लिए खौफ से कांप रहा था, जो ऊपर की मंजिल में बिस्तर अलालत पर अकेले पड़े थे। खाने के दौरान चौधरी मोहम्मद अली चुपचाप किसी सोच में गुम रहे। खाना खत्म होने से पहले ही मिस फातिमा जिन्ना ऊपर चली गईं। उन्होंने बड़े ज़ब्त से अपने आंसुओं को रोक रखा था। कायद आज़म उन्हें देखकर मुस्कुराए और फरमाया, फाती, तुम्हें हिम्मत से काम लेना चाहिए। इस वाक़े के 2-2.5 हफ्ते बाद 14 अगस्त को पाकिस्तान की आज़ादी की पहली सालगिरह आई। अपनी कमज़ोरी सेहत के बावजूद यौम पाकिस्तान पर कायद आज़म ने कौम के नाम बड़ा वल्वला अंगेज़ पैगाम जारी किया। मिस जिन्ना ने अपने मुसव्वदे में लिखा कि यौम पाकिस्तान के चंद रोज़ बाद वज़ीर ख़ज़ाना मिस्टर ग़ुलाम मोहम्मद कायद आज़म से मिलने कोयटा आए। लंच के वक्त जब मिस फातिमा जिन्ना इनके साथ अकेली बैठी थी तो मिस्टर ग़ुलाम मोहम्मद ने कहा कि मिस जिन्ना, मैं एक बात आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ। यौम पाकिस्तान पर कायद आज़म ने कौम के नाम जो पैगाम दिया था उसे खातिर खा अहमियत और तशहीर नहीं दी गई। इसके बरक्स वज़ीर आज़म लियाकत अली खान के पैगाम के पोस्टर छाप कर उन्हें न सिर्फ शहर शहर दीवारों पर चस्पा किया गया है, बल्कि हवाई जहाज़ के ज़रिए इसे बड़े बड़े शहरों पर फेंका भी गया है। मिस जिन्ना ने यह बात खामोशी से सुन ली, क्योंकि उस वक्त उन्हें अपने भाई की फ़िक्र थी, पब्लिसिटी की नहीं। ये थी उन गुमशुदा औराक की कहानी जो मोहतरमा फातिमा जिन्ना की किताब मेरा भाई से हज़फ कर दी गई थी। सवाल ये है कि इन सफ़ात में नज़रिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कौन सा मवाद मौजूद था जिसकी बुनियाद पर इस किताब को सेंसर किया गया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।